الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قابل قدر علماء کرام اور معزز سامعین و خواتین اسلام، اللہ کے فضل کے بعد ہم نے آج پھر 7ویں تراویح مکمل کی، جس میں 7واں پارہ مکمل کیا، جس میں 2 سورتیں آتی ہیں، سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور سورۃ الانعام اس میں شروع ہوتی ہے۔ کافی کچھ باتیں ان صورتوں کے اندر ہے، کوشش کروں گا کہ سب باتیں بڑی اہم لگی، کوشش کروں گا کہ اشارے دیتے آپ کو جو ہے باتیں سمجھاتے چلا جاؤں۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو حق کہنے کے ساتھ حق سن کر کے حق پر عمل کرنے اور ثابت قدم رہنے کی اللہ توفیق بخشے، آمین۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت جو کل ہی پڑھی گئی تھی، 83، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت میں جو نصارہ کے علماء تھے، وہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے گفتگو کرنے یا مناظرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز قرآن کریم اتارا گیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو انہوں نے اس کو سن کر کے ایمان لایا، اور ان کی آنکھیں رونے لگی، حق سن کر کے وہ رونے لگے۔ تو یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ جب دل حق کو پہچان لے تو زبان سے پہلے آنکھیں بولتی ہیں، اور یہ بات بھی یہاں پر ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے، اور فطرت کے خلاف انسان جا نہیں سکتا۔ جب اس کو فطرت اس کے دل تک پہنچے گی، وہ دل خود بخود جو ہے حق کو قبول کر لے گا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ کوئی انسان اس کو حق ملنے کے بعد وہ دل سے اس کو قبول نہ کرے، جان بوجھ کر کے اس کے خلاف ورزی کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ قرآن کا اثر ان علماء پر جو آئے ہوئے تھے مناظرے کے لیے، ان کے دل پر پڑا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تعصب اور گروہ بندی کو چھوڑ کر کے جو حق ہے، حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ جب اس کو حق پہنچ گیا تو حق کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی جو ہے کسی مسلکی یا کسی اور تعصب کی وجہ سے حق کو پس پش ڈال دی، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات یہاں پر پتہ چلتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 89، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اس صورت کے اندر جیسے کہا گیا کہ معاشرے کے اندر ایک صالح صحیح معاشرے کو کیسے تشکیل دیا جائے، اس کے بھی کئی ایک امور اس میں بتائے گئے ہیں، جس میں سے خواتین سے گزارش ہے کہ اوپر خاموشی کا مظاہرہ کریں، جو بچے آواز کر رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھانے اور قسم کے سلسلے میں ہونے والی جو بری چیزیں ہیں اس کا جو ہے تذکرہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا جو تذکرہ کیا اس لیے کیا کہ قسم کا تعلق بھی توحید اور شرک سے ہے، قسم کا تعلق بھی توحید اور شرک سے ہے، اسی لیے اللہ نے قسم کا تذکرہ کیا۔ کہا کہ جو انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے تو پھر وہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی جو ہے غیر اللہ کی قسم کھائی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اب قسم کی کئی چیزیں ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی رائج ہیں کہ اللہ کے قسم کے علاوہ لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، سر کی قسم کھاتے ہیں، نہ جانے کس کس کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اور یہاں پر قسم کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر کسی نے قسم کھائی یا قسم کھانے والا معاملہ عادت بنا لی ہے کسی نے، تو یہ بہت بری عادت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعتاً کسی بات کو مکمل کرنے، وعدہ پورا کرنے کے لیے قسم کھائی ہے تو اسے نبھانا چاہیے۔ اگر نہیں نبھاتا ہے، اپنا وعدہ توڑتا ہے قسم کھانے کے بعد، تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ کہا کہ اگر وہ قسم نہیں نبھاتا تو سب سے پہلی چیز
وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا؟ نہیں کھلا سکتا ہے۔ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے گا؟ نہیں پہنا سکتا ہے۔ تو ایک غلام کو آزاد کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کم از کم 3 دن جو ہے روزے رکھے گا۔ آج دیکھیں قسم بات بات پر معاشرے میں لوگ کھاتے ہیں لیکن قسمیں نبھائی نہیں جاتی ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس انجام، اور یہ بہت بری عادت ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا، اور نہ جانے کتنی قسمیں لوگ کھا کر کے توڑ دیے ہیں اور اس کا کفارہ بھی ادا نہیں کیا، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ تو قسم کھانے کے بعد قسم کے کفارے کو ادا کرنا۔ ایک اور آیت نمبر 90 اور 91 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینہم العداوۃ والبغضاء۔ 2 آیتیں جی یہ بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے پیش کی گئی، اور اس میں بھی معاشرے کی بڑی بڑی برائیاں اور شرک کا جو ہے تذکرہ اللہ نے کیا۔ کہا کہ دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام کیا، انصاب کو، ازلام کو، انصاب یعنی وہ غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے اس کو حرام کر دیا، والازلام تیر اندیشی جو یعنی فال نکالا جاتا تھا اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے، برے کاموں میں سے ہے۔ انما یرید الشیطان، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عناد پیدا کرے۔ یعنی یہ جتنے کام ہیں، شراب ہے، جوا ہے، یہ ایسے کام ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپس میں دشمنی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومنوں کے درمیان محبت قائم رہے۔ شراب اور جوا ایک ایسی چیز ہے، ایک اور تیسری چیز زنا، کہ جس کو اس کی 3 چیزوں کی لت پڑ جائے تو بڑا مشکل ہے کہ کسی کو جو ہے وہ واپس آئے، وہ واپس جو ہے اس سے پلٹ کر کے آئے۔ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں لوگوں کے۔ آپ دیکھیں جس کو شراب کی لت لگتی ہے، جس کو جو ہے نشے کی لت لگتی ہے، جس کو جوئے کی لت لگتی ہے، اور اسی طریقے سے جو زنا کے اندر جو ہے ملوث ہو جاتا ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو کہا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بت پرستی، انصاب اور ازلام، فال نکالنا، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہے۔ کیا کرتے تھے مشرکین؟ کوئی کام کرنا ہوتا، کہیں سفر کرنا ہوتا تو 2-3 تیر رکھتے اپنے پاس۔ ایک ہوتا وہ تیر کہ وہ کام کرنا ہے، دوسرا تیر ہوتا کہ وہ کام نہیں کرنا، تیسرا خالی ہوتا یعنی پھر سے ڈالا جائے گا ڈائی، اس طرح کا۔ یعنی ایک کرنا ہے، ڈو ناٹ ڈو، پھر اس کے بعد جو ہے خاموش، پھر دوبارہ کرنا نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے کوئی کام، کوئی سفر کرنا ہوتا تو تیر نکالتے، دیکھتے کہ کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کام کرتے، نہیں تو نہیں۔ یہ ہوتا فال نکالنا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، غیر مسلم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں، لوگ جا کر کے فال نکالتے ہیں۔ یہ پراپرٹی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، گھر بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، بچی کی شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، بچے کا نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہاں دکان کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے، گاڑی خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے، کون سا وقت مناسب ہے، کون سا وقت مناسب نہیں ہے، فال نکالتے ہیں لوگ جا کر کے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ اور شراب کو دیکھیں، یہ جو ہے ام المعاصی ہے، یہ گناہوں کی ماں ہے یہ شراب نوشی۔ اور صلاۃ جو ہے نماز، یہ ام الطاعات ہے، یہ نمازوں کی ماں ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے اور فاحش کاموں سے روکتی ہے۔ اور وہیں پر شراب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شراب تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے۔ شراب تمہیں ذکر سے اللہ کے اور شراب سے روکتی ہے۔ نشے میں آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کو یاد کرنا ہے کہ نہیں یاد کرنا، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ نماز میں آئے کہ نہیں، نماز پڑھے کہ وقت ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ نے شکار سے منع کیا جب حالت احرام میں تم پہنچو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ کو، مکہ کو تشریف لائے تو اس وقت احرام میں تھے۔ اللہ نے انہیں منع کیا کہ جو ہے تم شکار سے بچ جاؤ، اور آزمائش کے طور پر کیا کیا کہ شکار اتنے قریب آتے تھے، مفسرین نے یہاں لکھا کہ یا تو نیزے سے ایسے شکار کر لیتے تو جانور مل جاتا، یا ہاتھ سے پکڑ لیتے تو شکار مل جاتے ان کو۔ اور شکار کرنا عرب کا ایک اہم عنصر تھا، ان کی تجارتیں ہوتی تھی اس پر۔ اب دیکھیں اتنا بڑا معاملہ اور اللہ نے ان کو روک دیا حالت احرام میں، تو ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ نے جیسے انہیں وہاں پر وقتی طور پر جو چیز روکی، آج اسی پر استدلال ایک نقطہ یہ ہے
کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موبائل دیا ہوا ہے کہ جہاں ایک ٹچ کے ذریعے سے انسان برے کاموں کی طرف چلا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے روکا ہے۔ یہ آزمائش میرے اور آپ کے لیے، یہ آزمائش آج ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ ہم جو ہے اس ایک ٹچ سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں۔ یہ چیز اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کو شکار سے روکا۔ ویسے ہی آج موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم برائی سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش۔ آیت نمبر 100، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی اور اچھائی، خبیث اور طیب اچھا نہیں ہو سکتا، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالے برائی کا عام ہونا، برائی کا عام ہونا آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یعنی ایسا نہ محسوس کرو کہ لوگ برا کر رہے ہیں اور برائی عام ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ برا کیا جائے، برا کرتے جائیں لوگ، نہیں، بلکہ دیکھیں آج معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں اچھی اور سنت اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کے برے ہیں، اور ان برائی کا آج کلچر ہے، ٹرینڈ ہے، آج فیشن کے نام پر ہو رہا ہے، داڑھی کو کاٹنا، منڈانا، پینٹ ٹخنوں سے نیچے رکھنا، حرام کمائی، سودی لین دین، اسی طریقے سے جو ہے بے ایمانی، نا انصافی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ساری دنیا بے انصافی کر رہی ہے ہم بھی بے انصافی کریں گے، ساری دنیا نا انصافی امانت داری نہیں کر رہی ہے، بے ایمانی کر رہی ہے ہم بھی بے ایمانی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیشن کے نام پہ آج ٹخنوں کے نیچے پینٹ لٹک رہی ہے اور فیشن ہے چل رہا ہے سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، نہیں، برائی اور اچھائی ایک نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہہ دیا۔ اور برائی کا عام ہو جانا یہ اس بات کی بالکل بھی دلیل نہیں ہے کہ برائی عام ہے چلو برائی کرتے جاؤ، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائب ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی 104 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ دو آیتوں کا ذکر کیا۔ پہلی آیت 103 میں اللہ نے 4 ایسے جانوروں کا ذکر کیا جو مکہ کے مشرکین اس عقیدے سے ان کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہیں، یا اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ان کے آبا و اجداد پر جو ہے حرام ہو گئے تھے، انہوں نے حرام کر لیے تھے، اسی لیے ہم بھی اس کو نہیں کھائیں گے، نہیں استعمال کریں گے۔ کون سے بحیرہ، بحیرہ جانور وہ ہے جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دے، دودھ نہیں نکالتے تھے، ایسے جانور کو چھوڑ دیتے تھے، دودھ نکالے بغیر کوئی اس کا دودھ نہیں نکالتا، چھوڑ دیتے اسے ان کے خداؤں کے نام پر۔ دوسرا سائبہ، بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، کوئی سواری نہیں کرتا، کوئی ہل جوتنے نہیں استعمال کرتا، کسی کام میں اس کو نہیں لایا جاتا۔ وسیلہ، وہ اونٹنی جس کے 2 بچے نر پیدا ہوں، مادہ پیدا ہوں، یعنی 2 بھی جو ہے فیمیل اگر اس سے کنٹینیو پیدا ہوئے ہیں تو پھر ایسی اونٹنی کو خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، اس کو نہ بیچتے، اس کو کچھ نہیں کرتے، اسے چھوڑ دیتے۔ حام، ایسا نر اونٹ جس کی وجہ سے اونٹوں کی کثرت پیدا ہوئی ہو، ایسا اونٹ کہ جس کی وجہ سے کافی اونٹ پیدا ہوئے ہوں، تو ایسے اونٹ کو بھی جو ہے چھوڑ دیتے یہ لوگ خدا کے نام پر، ان کے خداؤں کے نام پر، اور یہ کہتے کہ ہم یہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ، یہ ان کے جو معبودان ہیں باطلا، جن کو سفارشی، جن کو اپنا بزرگ سمجھتے، انہوں نے بھی اس کو حرام کر لیا تھا، یا یہ دعویٰ کرتے کہ ان پر یہ حرام تھے اس لیے ہم چھوڑ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ لوگ جو ہے اللہ سے کفر کر رہے ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے۔ اور آگے کی آیت میں اللہ پھر کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جو ہے آؤ جو ہے اس بات کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے بات ہے، قرآن و حدیث کی طرف آؤ، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ قالوا حسبنا وجدنا آباءنا وجدنا علیہ آباءنا، یہ کہتے کہ نہیں ہمارے باپ دادا کے دین ہمارے لیے، تقلید کرتے۔ یہاں تقلید کا رد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کیا کہتے؟ اور کتاب و سنت کی طرف بلایا جاتا تو کہتے کہ نہیں ہمارے آبا و اجداد کا دین ہمارے لیے کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم، اور آگے اللہ خود ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگر وہ خود جو ہے بے علم تھے، ہدایت پر نہیں تھے، تو کیا پھر بھی تم اپنے باپ دادا کے دین پر رہو گے؟ دوسری جگہ پر تو اللہ نے واضح کہہ دیا کہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، تو کیا تم اسی گمراہی پر چلو گے؟
تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ جانوروں کو حرام قرار دیا، نہ خود پر بلکہ اپنے بزرگوں پر دعویٰ کیا اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ حق پہنچنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے، ان کے آبا و اجداد گمراہ ہیں، یہ اللہ کے کہنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ تو آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ امت مسلمہ میں ہیں جو اپنے باپ دادا بزرگان دین ائمہ کرام کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تقلید واجب ہے اور ان کی تقلید کرنا چاہیے۔ تو نہیں، دو وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ بزرگان دین کی تقلید کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے اللہ کا اور اس کے رسول کی اتباع کا کلمہ اللہ نے پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، نہ کہ ائمہ دین کے ہم تابع ہیں۔ ائمہ دین کے بزرگان دین کے ہم تابع نہیں ہیں، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا۔ دوسری وجہ، ائمہ اکرام اور بزرگان دین کی تقلید سے امت اس لیے آزاد ہے کہ ہر امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری بات اور میرا فتویٰ کو اگر آ جائے تو فی الفور اس کو ختم کر دیا جائے، مسترد کر دیا جائے، اس کو قبول نہ کیا جائے۔ یہاں نقطے کے طور پر چاروں ائمہ کے میں اقوال ذکر کروں گا، اب تقلید کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب وہی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، قبر نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہر شخص کی بات تسلیم کی جا سکتی ہے، اگر درست ہو تو اسے اگر درست ہو تو مانا جا سکتا ہے، اگر درست نہ ہو تو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر اس روضے والے کی بات ترک نہیں کی جا سکتی، مگر اس کی بات یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، امام مالک نے کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ اسے کسی کے قول کی بنا پر چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو على شفا حلقته، کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اب تقلید کی بات کہ ہم تقلید نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں تقلید کرنا ہے۔ اب کس کی تقلید کریں گے جبکہ چاروں ائمہ نے خود برات کا اظہار کر دیا؟ اب کس کی تقلید کریں گے جب چاروں ائمہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اب کس کی تقلید کریں گے؟ اب اگر آپ اللہ کی بھی نہیں مان رہے، رسول کی بھی نہیں مان رہے، اب ائمہ کی بھی نہیں مان رہے، تو پھر افمن اتخذ الہہ ہواہ، یعنی اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے نفس کو خدا بنا کر کے بیٹھے، تو پھر آپ نہ دین پر ہیں نہ دنیا پر ہیں، آپ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 116، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، آیت پڑھوں ترجمہ کروں، وقت اتنا نہیں ہے، اشارہ دے رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور سوال کرتا ہے وَإِذْ قَالَ عیسیٰ، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا لوگوں سے کہ تم کو وہ خدا بنا لے، تم کو اور تمہاری ماں کو، تم کو تمہاری ماں کو خدا بنا لے، یہ کہا میرے علاوہ ان کو پکارا جائے، یہ کہا؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی، اور تو بھی جانتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، اور تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرے نفس میں کیا ہے تو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو ہے ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اور بے شک اللہ تو علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے بھی غیب کا دعوے سے انکار کر دیا، کہا کہ غیب صرف اللہ تو جانتا ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے کہلوائی کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا کہ میرے علاوہ تمہیں پکارا جائے؟ تو انہوں نے جب کہا کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، تو جانتا ہے میں نے کہا کہ نہیں کہا، میرے دل میں کیا ہے تجھے پتا ہے۔ تو عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا رد کر دیا، کہا کہ نہیں عیسیٰ خدا ہو نہیں سکتے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، اس کی 17ویں آیت، 17 نمبر کی آیت ہے۔ توحید شرک کی جڑ ہی اللہ نے کاٹ دی، یہاں پر اللہ نے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچائے، اگر اللہ تجھے نقصان پہنچائے تو بتاؤ کون بچا سکتا ہے تمہیں؟ اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون بچا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے گویا کہ یہاں پر نفع اور نقصان کا تذکرہ اور اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، کہا کہ نفع نقصان، اسی لیے تو غیروں سے مانگ رہے ہو نا، نفع کی امید سے غیر کے سامنے جھکے ہو، کسی ضرر کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی غیر کو خدا بنائے بیٹھے ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نفع نقصان اللہ کے اختیار میں، اب بتاؤ آپ کس کی پوجا کر رہے ہو بھائی؟ کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ کون سے نقصان سے ڈر رہے ہو؟ آج ڈرایا جاتا کیا کہ عبد القادر جیلانی کے نام پہ تم قربانی نہیں کرے تو تمہارے گھر میں برکت نہیں آتی، فلاں نہیں آتی، تم نے یہ نہیں کیا تو یہ نہیں آتی، نظر نہیں چڑھائے تو یہ نہیں، منت نہیں کرے تو یہ نہیں، فلاں نہیں کرے تو یہ نہیں، یہ نہیں کرے تو نہیں، 40واں نہیں، 10واں نہیں، فلاں نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ اب اللہ نے خود کہہ دیا بھائی کہ اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے تمہیں بچانے والا؟ اور اللہ تمہیں فائدہ پہنچانے آئے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ اللہ نے جڑ یہ کاٹ دی کہ اب کوئی بچتا ہی نہیں ہمارے پاس راستہ یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس وجہ سے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر آپ دیکھیں گے، یہ مکی سورت ہے، آخر مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں توحید کا خلاصہ، توحید کی مختلف اقسام، شرک کے مختلف صورتیں، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، ان کو نہ پکارا جائے، غیر اللہ کو سرپرست نہ سمجھا جائے، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھا جائے۔ اتنی پیاری یہ صورت ہے، اگر کوئی بھی مشرک آپ کے پاس شرک کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، اس صورت کو سامنے رکھ دو اور بولو اسے پڑھ لو، اسے بولو یہ صورت پڑھ لو۔ اس کے اندر اللہ نے شرک کی جو ہے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اللہ نے اس کا آپریشن کر دیا ہے شرک کا، پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو اس میں کھول کر کے رکھ دیا۔ آیت نمبر 50 اٹھائیے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کوئی جو ہے خزانے نہیں ہے، میرے پاس، مکہ والوں سے کہہ دو کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے۔ آج مشکل کشا سمجھ رہے ہیں نا، یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، فلاں فلاں کے، یا حبیب اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا فلاں کر دے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کوئی خزانے نہیں ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کر رہا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کہ دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب جو حق کو پہچان لے، نبی کو بحیثیت نبی مان لے، وہ آنکھوں والا بینائی والا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اگر وہ غیر اللہ اور اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے، آپ کو عالم الغیب کہتا ہے، آپ کے پاس خزانوں کا اختیار دیتا ہے، مختار خل کہتا ہے، تو پھر یاد رکھیں وہ پھر اعمیٰ ہے، جس کو نظر نہیں آ رہا، حق کے واضح ہونے کے بعد بھی حق اسے نظر نہیں آ رہا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ کہتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ کہتا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، انہیں ڈرائیے کہ یہ اندیشہ رکھتے ہیں کس چیز کا، أن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس جمع کیے جائیں گے نا، قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے پاس، تو انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ ان کا بیڑا پار نہیں ہوگا، اور اس لیے یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دوسروں کو اپنا مددگار اور شفاعت والا سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیس لہم من دونی، ان کے پاس اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ لعلہم یتقون، اب تو ڈر جاؤ، اب تو ڈر جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے جس دن اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور آیت اسی معنی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تمہیں قیامت کے دن، یوم نحشرہم یوم القیامتی، کہ جس دن اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے قیامت کے دن جمع کرے گا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی سفارشی کرنے والا نہیں ہوگا، الا یہ کہ اللہ کسی کو شفاعت کی اجازت دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آیت نمبر 88 میں اللہ نے 18 انبیاء کا نام تذکرہ کیا۔ کتنے؟ 18 بڑے بڑے انبیاء کا نام قرآن مجید میں ایک ساتھ آیا کنٹینیو اس میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ پورے کے پورے ہدایت یافتہ ہیں یہ انبیاء،
اگر یہ پورے کے پورے اشرکو اللہ کے ساتھ شرک کرتے لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ان کے اعمال بھی اللہ غارت کر دیتا۔ انبیاء کے بارے میں شرک کا ارتکاب ہونا ناممکن بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے شرک کی بھیانت اور شرک کی خطرناکی کو بتاتے ہوئے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا عمل بھی ضائع کر دیتا۔ اتنا ہی نہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے آپ کا بھی عمل ضائع ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور آپ کیا ہیں؟ میں اور آپ کیا ہیں کہ شرک کرتے جائیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ نجات پانے والے ہیں؟ یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 59 وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها الا، یہ آیت اس لیے ذکر کر رہا ہوں اللہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس مفاتیح الغیب ہے، غیب کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہے، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے اس آیت میں اپنے علم کا احاطہ کر لیا۔ جو محیط ہے علم، اللہ کا جو علم ہے اس کی محیط، اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے جو تمام غیوب کو اللہ شامل کرتا ہے۔ اللہ سمندر کی خشکی کو جانتا ہے، تری کو جانتا ہے، تسقط من ورقۃ، باریک سی بات بتائی، جھاڑ سے پتا جھڑ کے نیچے گرتا نہیں، اللہ کو وہ بھی پتا چلتا۔ خود کے آنگن میں ہے جھاڑ، اس میں سے کتنے پھل جھڑے ہمیں کو نہیں معلوم۔ ہر پتا جو زمین پہ جتنے درخت ہیں اس کا جھڑتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اپنے آنکھ سے آنسو گرائے کہ اللہ کو نہیں پتا ہے، کہ اللہ کو نہیں علم ہے اس بات کا جو پتے کا علم رکھتا ہے، بندے کے احساس گناہ کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے آنکھ سے ٹپکنے والے ایک ایک قطرے کا بھی اللہ کو علم ہے، اللہ کو علم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں سے کہا، کیا کہا بتائیں؟ مشرکوں سے کہا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اللہ نے کہا اے قل کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر تکلیف سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر تکلیف، ہر پریشانی سے، کہہ دیجئے وہ تم کو نجات دینا چاہتا ہے ہر غم سے، ہر تکلیف سے۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ مشرکوں سے کہہ رہا ہے۔ ارے مومنوں کو کیا ہوا کہ وہ اللہ سے مایوس ہو کر کے بیٹھے ہوئے؟ اللہ مشرکوں سے کہہ رہا ہے ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کر رہے ہو، پھر بھی تم شرک کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تمہاری ساری تکلیفیں میں دور کرنے والا ہوں۔ مومنوں کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو کیا ہو گیا جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور مایوس ہو کر کے بیٹھے گا اللہ کی ذات سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے آیت نمبر 80 وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون، قوم نے ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، مختلف چیزوں کو دیکھا، کہا کہ یہ خدا ہے، نہیں اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ نہیں، یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا۔ تب تک قوم نے کوئی حجت قائم نہیں کی حضرت ابراہیم پر، کچھ نہیں کہا۔ آج بھی معاشرہ ایسی ہے، آپ برائی کے دلدل میں جائیں کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں روکے گا، بھائی کہیں کو جا رہا۔ جیسی آپ مسجد کو نماز پڑھنے بڑا مولوی صاحب بن کو پھر رہا، لے داڑھی چھوڑے بڑا مولوی بن کے پھر رہا، یعنی یہی بات بتائی کہ وحاج قومہ، حضرت ابراہیم کی قوم نے حجت قائم کی۔ قال تحاجونی فی اللہ، حضرت ابراہیم نے کہا تحاجونی فی اللہ، میں حجت اللہ رب العالمین پر قائم، کیا وقد ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون، میں کیوں ڈروں اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ ضلالت پر مسائل نہیں اٹھتے، ہدایت پر مسائل اٹھتے ہیں۔ گمراہی پر مسائل نہیں اٹھتے، ہدایت پر مسائل اٹھتے ہیں۔ آپ نیک بننے کی کوشش کریں، ہدایت پر آئیں، آپ کو لوگ پکڑ پکڑ کے پوچھیں گے۔ آپ درگاہ جاؤ، آپ مندر جاؤ، آپ چرچ جاؤ، آپ نہ جانے کہاں کہاں جا کے ماتھا ٹیک کے آؤ، آپ کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں، اور بھیجیں گے آپ کو اس کی طرف۔ جیسے ہی آپ اللہ کی طرف آ جاؤ، آپ کو پکڑ کر کے پوچھیں گے، کہیں کو بھائی چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، کیا کہیں کو 11ویں نہیں کر رہا، 12ویں نہیں کر رہا، 10ویں نہیں کر رہا، 10ویں کر رہا۔ یہ معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی قوم نے تب تک حجت قائم نہیں کی جب تک آپ جو ہے بھٹکتے رہے، لیکن جیسے ہی توحید پر آئے قوم نے حجت قائم کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے علی اعلان، یہ اعلان ہر مومن کو کرنا ہے، شرک کے خلاف یہ اعلان کرنا ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حضرت ابراہیم نے کہا میں کیوں خوف کھاؤں اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے خوف نہیں کھاتے، میں کیوں خوف کھاؤں تم سے شرک کو بیان کرتے ہوئے،
جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اور وَأَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، تمہارے پاس تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بغیر دلیل کے تم شرک کر رہے ہو اور نہیں ڈر رہے ہو۔ میں توحید کو بیان کرتے ہوئے کیوں ڈروں؟ میں شرک کو بتاتے ہوئے کیوں ڈروں؟ اللہ اکبر۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے یہ دو فریق میں، مشرکوں اور موحدین میں، اللہ جانتا ہے کس کو اللہ امن نصیب کرے۔ مومنوں کو، موحدین کو اللہ امن دے گا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ مومنوں کو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ کے پاس ضرور امن ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ضرور جو ہے جنت انہیں ملے گی۔ اولئک الذین یہد اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ ہدایت کی اتباع لازمی ہے، ہادی کی نہیں، اور نہ شخصیت کی، بلکہ جو منہج ہے، منہج کی اتباع میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔ کسی شخصیت اور کسی ہادی قوم کی اتباع ہمارے اوپر لازم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کی۔ اور بہت ساری آیتیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ جو ہے میں ساری باتیں بیان کروں، اور انشاءاللہ آگے کے درس میں انہی آیتوں کو کچھ شامل کر کے آگے کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایمانوں میں توحید اور شرک کے معاملے کو سنجیدگی سے سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے اقربا کو توحید کی دعوت دے کر کے شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے انہیں شرک سے بچانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ آج کا معاملہ، آج کا سماج شرک کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرما کہ ہم جو ہے شرک کو روکنے اور توحید کو عام کرنے والے بن سکیں، اور اس مسجد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی راہوں کو کھول دے، توحید کی کرنوں کو، توحید کی روشنی کو منور کر دے، اور شرک کی تاریکیوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔